نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 38ویں مجلس میں سبھی سامعین حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ بہت سے حضرات نے عید الاضحیٰ اور قربانی کے سلسلے میں سوالات ارسال فرمائے ہیں، اور ہم ایسے سبھی حضرات کے بہت مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے اہم اور ضروری مسائل سامعین کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے ضروری ہیں، اور اگر کسی نے ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو کیا وہ ذی الحجہ کے روزوں کے ساتھ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع عشرے میں 9 دن تک روزے رکھنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جس کو موقع ہو، سہولت ہو، وہ رکھے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ بعض روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ ذی الحجہ کے شروع دنوں کے اندر ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور خاص طور پر جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا، جو اس سال ہمارے یہاں انشاءاللہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، یوم عرفہ یہاں پر، تو یہ روزہ خاص طور پر مزید فضیلت رکھتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ جو چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہے، اور آئندہ کے سال میں بھی گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بنے گا۔ اس لیے جو حضرات بسہولت یہ پورے روزے یا جتنے بھی رکھ سکیں رکھیں تو بڑی فضیلت ہوگی۔ اور رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو ذی الحجہ کے روزے کے ساتھ اعتکاف درست ہے یا نہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر جتنے دن اعتکاف کی نظر مانی ہے روزے کے ساتھ اعتکاف کر لے، اور اگر عورت نے نظر مانی ہے تو وہ اپنے گھر کے کسی حصے میں اعتکاف کر لے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ میں چاندی کا نصاب 52.5 تولہ بتایا جاتا ہے، اور تولہ جو ہے وہ تقریباً 12.5 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 52.5 تولہ نصاب کی بات مشہور ہے، لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل عام طور پر سناروں کے یہاں 10 گرام کا 1 تولہ مانا جا رہا ہے۔ اب اگر 10 گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاندی کا نصاب تقریباً 61 تولے تک پہنچتا ہے 10 گرام کے حساب سے۔ تو کیا ہم لوگوں کو یہ بتلا سکتے ہیں
کہ آج کل 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے چاندی کا نصاب تقریباً 61 تولہ بیٹھ رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل نصاب تو وہی ہے پرانا والا 52.5 تولہ جو پرانے تولے کے اعتبار سے ہے، اور نئے معروف تولے کے اعتبار سے 61 یا 61.25 بیٹھے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے تولے اور ماشے کے حساب کے اب گراموں کے اعتبار سے حساب طے کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تقریباً 613 گرام۔ لہذا تولے اور ماشے کی بات کہے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ چاندی کا نصاب 613 گرام چاندی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور سمجھانا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے چاندی نقدی سامان تجارت گھر کا ضرورت اصلی سے زائد سامان اس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے مگر سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتی، تو کیا قربانی کے وجوب میں سونے کے نصاب کا اعتبار کر سکتے ہیں یا چاندی کے نصاب کا اعتبار ضروری ہوگا؟ تو آج کل عام طور پر فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ جب سب مل کر کے چاندی کے نصاب تک قیمت پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، لیکن خاص حالات میں کوئی شخص تنگی کی حالت میں ہے اور اس کے لیے قربانی کرنا دشوار ہو رہا ہے، تو غیر کامل نصاب میں، یعنی جب کہ سونے کا بھی کامل نصاب نہ ہو چاندی کا بھی کامل نصاب نہ ہو، تو بجائے قیمت کے ذریعے سے نصاب جوڑنے کے اگر اجزاء کے ذریعے نصاب جوڑا جائے تو اس کے اندر ذرا گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ چاندی کا پورا نصاب مثلاً 52.5 تولہ ہے یا 613 گرام ہے، کسی کے پاس 305 گرام چاندی ہے فرض کیجئے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس چاندی کا آدھا نصاب ہے، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ 87.5 گرام کے قریب ہے، تو فرض کیجئے کہ کسی کے پاس 25 یا 25 ہی سمجھ لیجئے 25 گرام سونا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ قیمت کے اعتبار سے اگر جوڑا جائے تو سب ملا کر کے قیمت چاندی کے نصاب کو تو ضرور ہی پہنچ جائے گی، کیونکہ 10 گرام سونا ہی آج کی تاریخ میں 50-52 ہزار کا ہے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ 87.5 کے لحاظ سے 25 گرام جو سونا ہے وہ تقریباً 1/3 سے کچھ زیادہ بیٹھتا ہے، اور ادھر اس کے پاس آدھی نصاب کے بقدر چاندی ہے، تو آدھا اور تہائی مل کر کے کل نصاب پورا نہیں ہوا باعتبار وزن کے اور باعتبار اجزاء کے۔ تو ایسا شخص جو تنگی میں مبتلا ہو وہ کسی معتبر مفتی سے حساب لگوا کر اس قول پر عمل کر سکتا ہے جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف اور مشہور ہے، لیکن عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں افریقہ میں جمعے کے دن عید الاضحیٰ ہے اور انڈیا میں سنیچر کو ہے، تو کیا ہم انڈیا والوں کی قربانی جمعے کے دن افریقہ میں کر سکتے ہیں؟
تو جواب یہ ہے کہ انڈیا والوں کی قربانی اس صورت میں افریقہ میں نہیں ہوگی، کیونکہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے اس کے یہاں لازم ہے کہ ایام قربانی شروع ہو گئے ہوں، اور جمعے کے دن یہاں ایام قربانی شروع نہیں ہوں گے، سنیچر کو شروع ہوں گے۔ لہذا انڈیا والوں کی قربانی جمعے کے دن افریقہ میں نہیں ہوگی، سنیچر کے دن کی جائے تب صحیح ہوگی، تاکہ یہاں پر بھی وقت شروع ہو جائے۔ ایک سوال ہے کہ ایک بکرا ہے جس کے دانت ابھی نہیں نکلے، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا بلکہ اس سے زیادہ کا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو مالک کی سچائی پر یقین ہو یا گمان غالب ہو، اعتماد ہو، تو آپ اسے خرید کر قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر شک ہو تو قربانی نہ کریں۔ دیگر قرائن سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ 1 سال کا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دانت کا دونتا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وقت پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بڑے جانور کی عمر 2 سال سے کم ہے لیکن وجود کے اعتبار سے کافی موٹا تازہ ہے، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو چونکہ 2 سال سے کم ہے تو چاہے کتنے ہی فربا ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، یہ وقت متعین ہے، اس کے اندر کمی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا واجب ہے یا سنت؟ اگر اس سلسلے میں ائمہ کی آراء مختلف ہوں تو موجودہ صورتحال لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے آسانی کے پیش نظر کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور سوال میں یہ بھی پوچھا ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ قربانی واجب ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمسلمون، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ پھر دوبارہ سائل نے یہی سوال کیا تو آپ نے پھر اسے یہی جواب دیا کہ حضور نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سائل کو صاف جواب دیتے کہ قربانی واجب ہے، یہ گول مول جواب نہ دیتے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بتایا جائے کہ قربانی واجب ہے یا محض سنت ہے، تو اس کے جواب میں ہم ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حسب شرائط جو شخص ایام قربانی میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور بقدر نصاب کا مالک ہو، حاجات اصلیہ سے زائد، اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اور جو حضرات بھی
فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اور فقہ حنفی کے پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھ کر جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کوئی بھی حنفی شخص ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، وہ ان ائمہ کرام کو اس حیثیت سے نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کے قول کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اس حیثیت سے مانتا ہے کہ یہ حضرات ائمہ کرام ہیں اور ان کی نظر بہت وسیع ہے، قرآن و سنت کے تمام پہلوؤں پر نظر کر کے انہوں نے جو حکم ہمیں بتلایا ہے ہمیں ان کے علم پر اعتماد ہے۔ اس لیے کہ کسی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے کوئی حکم متعین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس روایت کے تمام طرق کو سامنے نہ رکھا جائے، اس کے بالمقابل کوئی روایت ہو تو اسے پیش نظر نہ رکھا جائے، آدمی صحیح حکم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا کسی امام کے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث چاہے وہ کتنی ہی ظاہر کیوں نہ ہو، مطلقاً پیش کر کے اس امام کے قول کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس امام نے کن دلائل پر اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے۔ تو بہرحال فقہ حنفی پر جن لوگوں کو اعتماد ہے انہیں محض آسانی تلاش کرتے ہوئے کسی دوسرے امام کے قول پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر صرف آسانی ڈھونڈی جائیں گی تو یہ دین مذاق اور کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور اپنی ایک خاص تالیف میں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے الانصاف فی اسباب الاختلاف، بہت اچھی اور بہت پرمغز بحث فرمائی ہے اسی موضوع پر، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ کسی بھی عامی شخص کے لیے محض آسانی کی تلاش میں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جائے گی تو یہ دین اور یہ قرآن و سنت کی نصوص کھلواڑ بن جائیں گی۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگا اور کچھ بھی کہے گا اور گہرائی اور گہرائی اس کے اندر نہیں رہے گی۔ لہذا محض آسانی کی تلاش میں کسی کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ ہاں کوئی خاص ضرورت پیش آ جائے اور علماء کے سامنے پیش کی جائے اور علماء مل کر کے اس پر غور و فکر کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھئی اس مجبوری کی وجہ سے یہ قول لیا جا رہا ہے، تو وہ باطل ہے، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ایسا کر لو، یا اپنے طور پر مطالعہ کر کے کوئی اپنی رائے قائم کر لے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات میں بالخصوص ہر موقع پر احتیاط کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، اور خاص کر اس قربانی کے مسئلے میں حضرات فقہا نے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وہ بہت واضح ہیں۔ حضرات فقہاء نے فرمایا کہ پہلی دلیل جس سے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے وجوب کی بات فرماتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور حکم دینا اس کے اندر ظاہری طور پر وجوب کا پہلو ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل یہ دی ہے کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ اللہ کے پیدا کردہ چوپایوں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو منسک کی بات کہی گئی یہ عام ہے، چاہے وہ قربانیاں ہوں جو حاجیوں پر لازم ہوتی ہیں حج قران میں، حج تمتع میں، یا وہ قربانی ہو جو صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے، یہ سب منسک کے اندر شامل ہے۔ اس سے بھی وجوب کا پہلو نکلتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے وسعت عطا کی اور اس کے باوجود اس نے بقرعید کے دن قربانی نہیں کی اور قربانی کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو حضرت نے اسے سخت ترین وعید سنائی، فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسی وعید کسی خالی مستحب یا مسنون حکم کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ جبھی ہوگی جبکہ اس کو کم از کم واجب کے درجے میں رکھا جائے۔ تو یہ حدیث وعید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ قربانی کرنا صاحب وسعت لوگوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو مسلم شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح، کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی معتبر نہیں ہے، اس کے بدلے میں اسے دوسری بکری ذبح کرنی پڑے گی، اور جس نے عید سے پہلے قربانی نہیں کی تو وہ بعد میں نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرمانا کہ دوسری بکری اس کے بدلے میں ذبح کرنی ہے، یہ بھی وجوب کی دلیل ہے۔ اگر بات خالی استحباب کی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ بدلے میں دوسری بکری ذبح کرو۔ اور پانچویں دلیل بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون ہے کہ ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے، تو ان روایات کے ہوتے ہوئے ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض سنت ہے تو ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ سنت سے مراد
ایسا عمل جو سنت سے ثابت ہو، یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول سے اور آپ کی عادت مبارکہ سے ثابت ہو، کیونکہ واجب بھی اس معنی کر سنت ہی ہے کہ حضور سے جو چیز ثابت ہے وہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، لہذا سنت اور واجب میں کوئی تعارض نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ جیسے عید کی نماز سنت بھی ہے واجب بھی ہے، وطر کی نماز سنت بھی ہے واجب بھی ہے۔ اور رہ گئی یہ روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سائل نے پیش کی ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو فرماتے ہوئے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ اس سے تو قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار یہ فرماتے رہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ حضور نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی، اس کا مطلب یہ مسلمانوں کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے صاف صاف واجب کیوں نہیں کہا؟ تو ممکن ہے کہ اس لیے نہ کہا ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ فرض ہے، فرض کا درجہ الگ ہے، واجب کا درجہ الگ ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر وضاحت سے واجب نہیں کہا، بلکہ ایسا جواب دیا کہ جس سے خود بخود وجوب کا پہلو نکلتا ہے، سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے، اور بلا شبہ یہ قول احتیاط پر مبنی ہے کہ قربانی کو واجب کہا جائے، محض سنت کر کے اس کے عمل کو ہلکا نہ کیا جائے کہ بھئی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جو حالات کی بات بتائی جا رہی ہے یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کا بدل موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے کوئی قربانی نہ کر سکے تو وقت گزرنے کے بعد جانور لے رکھا ہو تو وہ زندہ صدقہ کرے، نہیں تو اس کے بقدر پیسے صدقہ کر دے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کے دوسرے مذہب کا قول اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی جانور کے رسولی ہو اور وہ پھوٹ کر زخم کی صورت اختیار کر لے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ رسولی ناسور بن چکی ہے اور زخم سے خون وغیرہ رشتہ رہتا ہے تو یہ ایک عیبدار جانور ہوگا، اس لیے ایسی جانور کی قربانی نہ کی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گابھن جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ کر تو سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، یعنی اگر کر لیں گے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اگر پہلے سے علم ہو تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے متعین نہ کیا جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے ساتھ میں، اور اگر گابھن جانور تھا اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس سے بچہ پیٹ سے نکلا تو اگر وہ بچہ مردہ نکلا ہے تو وہ مردار ہے ہمارے نزدیک، اس کو ویسے ہی پھینک دیا جائے گا، اسے کھایا وایا نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ زندہ نکلا ہے تو اس کو پھر ذبح کرنا پڑے گا، اور ذبح کرنے کے بعد کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ نفلی قربانی کا رکھے، اور اس نفلی قربانی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت کرے، تو کیا ایک نفلی حصے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر کے قربانی صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟
جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نفلی حصہ اصل میں مالک ہی کی طرف سے ہوگا لیکن وہ جس کو چاہے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، کسی ایک آدمی کو بھی پہنچا سکتا ہے اور کئی لوگوں کو بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ملکیت اسی کی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں بہت سارے حصے ہو گئے، حصہ وہ ایک ہی سمجھا جائے گا، چاہے ثواب کتنوں کو پہنچا دیا جائے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا اور فرمایا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے مراد لیا اس سے مطلب یہ تھا کہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچے۔ اسی طرح ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے دن کے وقت میں قربانی نہ کر سکیں تو رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ دن میں کوشش کی جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر کسی عذر سے رات میں قربانی کریں اور روشنی کا اچھا انتظام کر لیں کہ کوئی اندھیرا نہ رہے، کہیں رگیں کٹنے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، اچھی طرح انتظام ہو روشنی کا، لائٹ کا، تو رات میں بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ راتیں صرف 2 ہیں، 10 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد والی رات، یعنی 10 اور 11 کے بیچ والی رات، اور پھر 11 اور 12 کے بیچ والی رات، ان 2 راتوں میں قربانی حسب شرائط ہو سکتی ہے، اور نہ تو 9 تاریخ کو ہو سکتی ہے نہ 13 کو۔ سوال پوچھا ہے کہ ایک عورت اپنے رشتہ داروں سے معاشی تنگی کی وجہ سے بطور مدد ماہانہ کچھ رقم لیتی ہے، تو کیا وہ اس سے قربانی کر سکتی ہے؟ اور کیا اس رقم سے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتی ہے؟ اگر یہ مدد اسے للہ رقم سے کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ رقم لینا جائز ہے، اور پھر وہ چاہے قربانی کرے چاہے اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے پہلے سے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم وہی لے سکتی ہے یا لے سکتا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد نے 2 بکرے خریدے، ایک اپنی قربانی کے لیے اور ایک اپنی اہلیہ یعنی میری والدہ کی قربانی کے لیے، اور بکرا خریدنے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ کی قربانی کا حصہ تو بڑے جانور میں لے لیا ہے، اب ان 2 بکروں میں سے ایک بکرا تم اپنی قربانی کر لو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بکرے میں قربانی کر سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جو بکرا والد صاحب نے والدہ کی طرف سے نیت کر کے خریدا ہے اور والدہ کی طرف سے وہ قربانی کرتے چلے آئے ہیں پہلے سے، والدہ کی صراحتاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سوال سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، تو وہ بکرا والدہ کے لیے متعین ہو چکا، اس لیے اس بکرے کو کسی اور کے نام سے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنا حصہ بڑے میں لے لیں یا جس میں چاہے لے لیں، لیکن جو بکرا والدہ کے لیے خریدا گیا ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کچھ شرکاء عقیقے کی نیت سے شامل ہوں اور کچھ قربانی کی نیت سے، تو جانور ذبح کرتے وقت کیا دعا پڑھی جائے گی؟ دعا تو وہی پڑھ لیں جو پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بس جن کی جو نیت ہے وہ اپنے دل میں نیت کریں، وہ کافی ہے۔
اور جو قربانی کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا، وہ خالی نیت کر لے کہ بھئی اتنے حصے عقیقے کے فلاں کی طرف سے، اتنے فلاں کی طرف سے قربانی کے، تو یہ بھی درست ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ بڑے جانور کے گلے پر چھری چلانے کے وقت ساتوں شرکاء کا نام لینا ضروری ہے یا مطلق نیت کافی ہے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے، مطلق نیت کافی ہے۔ اور جانور جن کے نام سے خریدا گیا ہے انہی کے نام پر خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم سوال ہے، اور آج کل یہ پوچھا بھی جاتا ہے اور بعض لوگ اسے لوگوں میں بہت چلاتے بھی ہیں، کہ ایک حصے کی قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا اور سب مل کر کے کھا پی لیتے تھے، لیکن اب لوگ اس بارے میں ایک دوسرے سے فخر و مباحات کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور ہم نے اب تک یہی سن رکھا ہے کہ ایک بکری ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگی۔ تو اس بارے میں وضاحت کی جائے، یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے مسئلے کا حکم واضح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس موضوع کی تمام روایتوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اب اس معاملے میں ہمارے سامنے ایک دوسری روایت ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت تنبیہ فرمائی کہ من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں من بالکل عام ہے اور وجد ساعتن بھی عام ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کے اندر قربانی کی وسعت ہو۔ اب وہ پورے گھر میں ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مدار قربانی کا گنجائش پر ہے، صاحب نصاب ہونے پر ہے، استطاعت پر ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ قابل مذمت ہے۔ یہ بات اس روایت سے نکلی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ارشاد کا محمل یہ ہے کہ دور نبوت میں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے ان میں زیادہ تر معمول یہ تھا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہوتی تھی بس وہی اپنی واجب قربانی زیادہ تر کیا کرتا تھا، اور اسی میں اجر و ثواب کے اندر اپنے دیگر اعزاء کو بھی شامل کر لیتا تھا، گھر والوں کو بھی۔
یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اگر صاحب استطاعت ہوں تو ان کی طرف سے بھی وہ قربانی کافی ہو جائے. یہ مطلب لینا اس روایت کا ضروری ہے تاکہ اس کا ٹکراؤ من وجد ساعتن والی روایت سے نہ ہو. تطبیق کی شکل دی جائے گی اور وہ پہلو اختیار کیا جائے گا جس کے اندر احتیاط ہو، اور احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے شخص پر جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اس پر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، چاہے وہ گھر میں ایک ہوں یا دو ہوں یا زائد ہوں. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دیں اور وسعت ہو گئی، عام ہو گئی، تو لوگ اپنی بھی قربانی کرنے لگے اور نفلی قربانی بھی کثرت سے کرنے لگے. اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ لوگ فخر و مباحات کر رہے ہیں، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے. ایک اہم سوال اور ہے کہ کسی کے پاس قربانی کے پیسے ہیں اور وہ جانور خرید کر قربانی کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن اس کا پڑوسی یا رشتہ دار مالی اعتبار سے سخت پریشان ہے، تو کیا وہ قربانی نہ کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ مدد کرے گا اور قربانی چھوڑ دے گا تو اس مدد کی وجہ سے قربانی کا واجب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور کسی کی مدد کرنا یہ مستقل ایک عمل ہے، دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہیں. اور قربانی خاص وقت میں، خاص ایام میں، خاص لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس میں اصل چیز ہے اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا. لہذا کسی کی مدد وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی کا بدل یہ صدقہ بھی نہیں ہو سکتا. اس شخص پر جس پر قربانی واجب ہے اسے بہرحال واجب قربانی کرنی چاہیے. پھر موقع ہو مدد کر دے دوسرے کی تو بات الگ ہے، اچھی بات ہے، مدد ہونی چاہیے. صاحب استطاعت لوگ لاک ڈاؤن میں جانور نہ پائے جانے کی صورت میں قربانی کے پیسوں کا کیا کریں؟ صدقہ کریں. اور کیا صدقہ کرنا قربانی کا بدل بن جائے گا یا صدقہ کیے بغیر قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا؟ ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے. اگر اپنے یہاں نہ ہو سکے دوسری جگہ کرائیں، اعتماد والی جگہوں پر. اور قربانی کے وقت سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں صدقہ کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہ ہوگا. ہاں اگر کوشش کی گئی، اس کے باوجود موقع نہیں ملا، کوئی صورت نہیں بن سکی اور قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب حسب ضابطہ جانور کی قیمت یا حصے کی قیمت دینی ان پر لازم ہوگی. بعض علاقوں میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر لوگ جانور نہ خرید سکیں تو ان کے لیے عید کی نماز اور قربانی کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز تو حسب شرائط مساجد وغیرہ میں ادا کر لی جائے، قربانی دوسری جگہ کرانے کی فکر کریں. اگر کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد قربانی کی قیمت غریبوں پر صدقہ کریں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری کوشش کے باوجود اگر شرائط کے مطابق قربانی کے لیے مطلوبہ جانور نہ ملے، عیبدار ملے یا 1 سال سے کم کی عمر کا ملے، تو ان جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی، نہ عیبدار کی نہ کم عمر والے کی. اگر کوئی شکل نہ نکلے تو وقت گزرنے کے بعد صدقہ کرنا ہوگا. اگر صاحب استطاعت شخص فربا جانور
نہ خرید کر درمیانی درجے کا جانور خریدے اور بقیہ پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دے، اختیار ہے، لیکن فربا خریدے گا، اچھا خریدے گا بغیر کسی ناموری کے تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن بہرحال متوسط بھی خرید سکتا ہے اور پیسے صدقہ بھی کر سکتا ہے جو بقیہ درمیانی پیسوں کی بچت ہو۔ اگر حکومت کی طرف سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو اور لوگ نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا صبح صادق سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو مساجد میں حکومت کی اجازت اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی بڑی آبادی میں اگر ایک جگہ بھی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اور اس میں مساجد کی بھی قید نہیں ہے، کسی بیٹھک میں ہو جائے، کسی حال میں ہو جائے، حسب شرائط اشراق کے وقت میں شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ادا کر لی گئی عید الاضحیٰ کی تو اس کے بعد تمام شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، چاہے قربانی کرنے والوں نے ابھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں، اور اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسجد میں، بیٹھک میں، حال میں شرائط کے ساتھ ایک جگہ بھی عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ زوال کے بعد قربانی کریں، 10 تاریخ کو زوال کے بعد۔ باقی اگر پہلے بھی کر لیں گے صبح یعنی طلوع آفتاب کے بعد پھر بھی ہو جائے گی، مگر بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ زوال کے بعد کریں اگر ایسی خاص شکل ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اہل مدارس عوامی قربانی کی ذمہ داری لیں یا نہ لیں؟ اس کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے بلکہ حالات اور انتظامات سے ہے۔ جن لوگوں کے لیے سہولت ہو بآسانی وہ لے لیں، اور جن کے لیے دشواری ہو وہ نہ لیں، اختیار ہے، مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی بعافیت بسہولت اس عبادت کو سب جگہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔